تعبیر ہو گئی اور اس اصل موضوع سے ہٹ کے ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح کو جسم سے زیادہ طاقتور رکھا ہے۔ اور روح کی پرواز اور روح کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ اب تک انسان اس کا صحیح ادراک نہیں کر پایا۔ جن لوگوں نے اپنی روح پر محنت کی ہے اور جنہوں نے اپنی روح کو سنوارا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو امت میں بہت محدود اور معدود ہیں، اور روح کی طاقت اتنی ہے کہ عالم غیب میں جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کو انسان کے ضمیر اور باطن میں منعکس کر دیتی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے اور وہ آدمی، مرد اور عورتیں 200-400 نہیں، 2-4,000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے جو اللہ کے فیصلوں کو اپنی روح میں اس کا انعکاس پاتے ہیں۔ انسان کی روح اللہ کے ان فیصلوں کے پاس سے گزرتی ہے، اور کبھی انسان کی روح کے مقابلے میں وہ صفحہ آ جاتا ہے جس میں اللہ کا فیصلہ متصل ہوتا ہے، اور آدمی 4-5 حالتوں میں اس صفحے کو دیکھ لیتا ہے۔ کبھی آدمی سونے اور جاگنے کے درمیان کی کیفیت میں ہوتا ہے، پوری طرح نیند میں بھی نہیں ہوتا اور مکمل طور پہ بیداری میں بھی نہیں، اور اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے، کوئی چیز جیسے کوئی کہہ گیا ہے، کوئی تحریر اس نے پڑھ لی ہے، اور یہ حالت اللہ کے فیصلے کو اس پہ واضح کر دیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا معراج کی بالکل آواز کی کیفیت کے بارے میں کہ بین النوم والیقظہ، نہ میں پوری طرح سویا ہوا نہ تھا اور نہ مکمل طور پر بیدار تھا، اور کبھی ایک مکمل حالت بالکل بیداری میں کوئی آدمی آ کر اس سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، اور تیسرے مکمل حالت سونے کی ہوتی ہے اور کوئی آ کر اسے کوئی چیز خواب میں دکھا دیتا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں انسانی روح کو پیش آتی ہیں۔ چوتھا واقعہ ہو جاتا ہے اور انسان کی روح اللہ کے فیصلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے، اور سب سے بڑھیا کیفیت کہ جو کچھ اس نے عالم رویا میں
دیکھا وہی عالم واقعہ میں پیش آ جائے. اس نے دیکھا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا اور واقعی فلاں کا انتقال ہو گیا اور فلاں کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی اور اس کے یہاں واقعی لڑکے کی ولادت ہو گئی. 100% بغیر کسی تعبیر کی احتیاج کے اللہ کا فیصلہ سامنے آتا ہے. تو 4 کیفیات اور 5ویں، ایک تو مکمل سونا، ایک مکمل جاگنا، ایک دونوں کے درمیان کی کیفیت اور ایک عالم بیداری میں کوئی کہہ جائے، اور 5ویں کیفیت کبھی انسان پر داری ہوتی ہے وہ عالم کشف کی اور خواب کی. عالم کشف میں جو کچھ دیکھتا ہے وہی کچھ پیش آ جاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے آغاز کے متعلق فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا تھا صبح اٹھ کے وہی چیز پیش آ جاتی تھی. یہ سب کیفیات روح کی ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب رہنمائی کے لیے کوئی نہ ملے اور جب راہ دکھانے کے لیے کسی آدمی تک دسترس نہ ہو، مدارس اجڑ جائیں، خانقاہیں ویران پڑ جائیں اور شہروں کے شہر اس سے خالی ہو جائیں کہ کوئی دل دانش بندی سے رہنمائی کر سکے، تو اس وقت رہنمائی کے لیے کرنے کا صرف ایک کام ہے اور وہ یہ کہ اپنی روح کو اجلا کرے. جتنا جس آدمی کی روح اجلی ہوگی اتنا ہی اس آدمی کی زندگی اور عاقبت آسانی سے گزرے گی. وگرنہ جس کے پاس رہنمائی کے لیے جائے گا وہ اس سے بھی بدتر چیز سامنے رکھے گا. اس کا نفس اگر 1 گنا گمراہ ہے تو 10 گنا گمراہی کی رہنمائی کرے گا. اسی لیے اللہ کہتا ہے آپ ذرا سوچیں کہ ہم کسی معاملے میں رہنمائی کے لیے کس کے پاس جائیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ عَنْ ذِكْرِنَا، کبھی اس شخص کی بات نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا ہر کام حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے. جس کا دل اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ خود اپنی زندگی اچھی نہیں گزار سکتا، دوسرے کو مشورہ کو کیا دے گا. اللہ کہتا ہے مت اس کی مان جس کے دل کو ہم نے اپنے یاد سے پھیر دیا. اس لیے روح بڑی طاقت ہے اس میں. مثنوی میں معروف نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ دیوار پہ گلکاری کا کام کرو اور چھوٹی چھوٹی پتیاں اور پھول بناؤ اور دیوار بہت خوبصورت ہونی چاہیے. اور روم والوں کو اور چین والوں کو دعوت دی گئی تو رومیوں نے دیوار پر رنگ اور روغن سے بہت چھوٹے چھوٹے پھول اور پتیاں بنائی اور کیا خوبصورت سامان آج انہوں نے منقش کر دیا. اور بادشاہ آیا اور اس نے دیکھا کہ ابھی کام جاری ہے، بڑا خوش ہوا. اور پھر اس نے ان کو دیکھا چینیوں کو، رومیوں ایک طرف رومی دوسری طرف چینیوں کو دیکھا تو ایک دیوار پر بہت رگڑائی کر رہے تھے، پتھر سے اسے رگڑ رہے تھے. وہ بڑا حیران ہوا اور اس سے کہا تم کس کام میں مصروف ہو، یہ تو اتنے اچھے پھول اور پتی ہیں. انہوں نے کہا جب رزلٹ آئے گا، نتیجہ تو اس دن آپ لکھیے. اور بادشاہ نتیجے کے دن آیا
رومیوں کی پھول اور پتیاں دیکھی اور رومیوں کی وہ دیوار کی رگڑائی دیکھی اور انعام اس نے رومیوں کو دیا. اس نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا صرف یہ ہے کہ دیوار کو رگڑ رگڑ کے آئینہ بنا دیا ہے اور قاعدے کے مطابق عکس اصل سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتا ہے، تو ہم تو اس کی منجھائی کرتے رہے کہ کسی طرح یہ آئینہ بن جائے. بات اتنی سی کہ جو لوگ اللہ کا ذکر اس کے ذریعے اپنی روح کی منجھائی کرتے رہتے ہیں، مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو جاتی ہے. اور جن کی روح منجھائی سے غافل رہتی ہے اور اللہ کی یاد سے وہ خود بھی مصیبت میں زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں. اس لیے اپنی روح کو پاک کرے اور پوری محنت اس پہ کرے کہ کسی طرح روح پاک ہو جائے. روح میں اتنی طاقت ہے، روح میں اتنی قوت ہے کہ یہ جسم روح کے وجود کو سمیٹ نہیں سکتا. اس انسانی جسم کا بڑا عذاب ہے. یہ انسانی جسم بڑا خراب چیز ہے. اس انسانی جسم میں تو لعنت بھیجے آدمی روح کے مقابلے میں اس انسانی جسم میں رکھا کیا ہے؟ مرتا ہے. حسن صورت پہ، کس کس چیز پہ، خوبصورتی پہ، رعنائی پہ یہ انسانی جسم لعنت بھیجے جانے کے قابل ہے بمقابلہ روح کے. اس میں رکھا کیا ہے؟ یہ تو پنجرا ہے اور انسان کی روح اتنی طاقتور ہے کہ وہ اس پنجرے کو توڑنا چاہتی ہے. یہ پرندہ اس پنجرے میں قید ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح یہ پنجرا کٹے اور میں اپنی اصل صورت پہ واپس پہنچوں. اسی لیے جب موت آتی ہے تو وہ پرندہ جو سکڑا ہوا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اور وہ پرندہ جو بالکل پنجر بن جاتا ہے گناہ کر کر کے، اس کا پہلا اور آخری ٹھکانہ جو سمجھا تھا یہ پنجرا تھا، وہ روح تڑپتی ہے، کہتی ہے مجھے اپنی جگہ سے مت چھیڑو، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے اس پنجرے سے نکال کے آگ کے پنجرے میں اب مجھے جانا ہے. پتا چل جاتا ہے، وہ چیختی ہے کہ اس قید سے نہ نکالو، اس لیے کہ اب اس سے بڑا پنجرا آگے ہے. اور مومن کی روح وہ اتنا طاقتور پرندہ ہے کہ وہ کہتا ہے توڑو اس بدن کو، کاٹو اس کی بندشیں، میں آزاد فضا میں جاؤں، اپنے پروردگار سے ملوں، میں اللہ کا قرب حاصل کروں. اور روح جب نکلتی ہے اس پنجرے سے، اس جسم سے، تو اس کی بلندیوں کے کیا کہنے. اس کی پہلی پرواز اس روح کی اتنی جست ہے، اتنا جمپ ہے، اتنی کود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جمپ اس روح کی، آپ نے فرمایا مومن کے جسم سے نکلتی ہے اور فرشتے سفید ریشم میں اسے لپیٹتے ہیں اور یہ روح ٹھیک جاتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے پہلا سجدہ کرتی. اس روح میں اتنی طاقت، درمیان میں کوئی جگہ ہی نہیں گویا اس کے. اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ اور جہاں سے گزرتی ہے اللہ کی مخلوق اس کی خوشبو سونگتی ہے اور کہتی ہے کیا مبارک روح ہے، کیا برکت والی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہو سکتی. یہ ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، آخرت میں خدا کو دیکھیں. اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس دنیا اور آخرت کہیں بھی خدا نظر نہیں آئے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں آئے. خدا کرے کبھی اس عقیدے کو ہم بیان کریں، اور زبردست عقیدہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جانتے تھے، اس لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حد کی فرمائش کی
یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حمزہ سے بڑی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسی محبت تھی کہ حمزہ جب شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا حمزہ کو نہلاؤ. اور جو شہداء تھے ان کے خون نے انہیں نہلایا تھا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو خون بھی نہلانے والا تھا اور پھر پانی سے. اور آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، تم رہنے دو، اللہ کے فرشتوں نے اسے غسل دے دیا. اور آپ نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ اس حالت میں گئے کہ غسل ان پہ واجب، وہ اس حالت میں میدان جنگ میں آ گئے، فرشتوں نے جسے غسل دیا. انہوں نے آخری خواہش، بڑی آخری حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کہا کہ بھتیجے جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اللہ کی محبت ہے، اتنی شدید غالب تھی. اور اسی لیے جتنا ان کا کلیجہ چبایا گیا اور جتنی بری طرح ان کی لاش کو مسخ کیا گیا، کوئی دوسری مثال اس کی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرض کیا گیا کہ حمزہ کا کلیجہ نکال کے ہندا نے چبایا ہے، آپ نے فرمایا نگل گئی یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جس جسم میں حمزہ کا جسم مل جائے گا خدا اسے جہنم میں داخل نہیں کرے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، وہ نہیں نکلی. ہندا رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو، آخری حد تک جو بات کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول میرے بھتیجے جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فرمایا چچا آپ میں تاب نہیں ہے. کہا نہیں، کچھ کرو. انہوں نے کہا اچھا یہ جو لکڑی ہے نا یہاں آپ دیکھیں. وہ لکڑی ایسی تھی کہ اہل مکہ جب طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو کپڑے وہاں پر لٹکا دیتے تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی جبریل امین سے کہ آپ یہاں آئیں اور چچا آپ کو دیکھنا. یہ ان کا شرف تھا. ان کے اس شرف میں 2-3 صحابہ شامل ہیں. ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ایک اور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، لیکن اپنی اصلی صورت میں نہیں. اصلی صورت میں جبریل آئے اور حمزہ نے دیکھا. زبرجد ایک پتھر ہوتا ہے بہت قیمتی، بہت خوبصورت. حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے پاؤں دیکھے جبریل امین کے اس پتھر کے مشابہ تھے اور اتنے خوبصورت تھے. اور اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا، میں گر گیا اور لوگوں نے مجھے اٹھایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ چچا میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ نہیں دیکھ پائیں. یہ روح ہے، وہ جنت میں جا کے 1000 مرتبہ جبریل امین کو دیکھے گی، کئی مرتبہ جبریل کے پاس آنا جانا ہو. اس لیے یہ روح یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح اس پہ یہ پنجرا کٹے اور میں پہلا سجدہ جا کر باری تعالیٰ کو کروں. جس کی محبت میں، جس کے ساتھ تعلق میں، جس کے خوف میں 70 اور 80 سال بسر کیے، اگر آج بھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تو جھک ماری کیا کیا. اسی اللہ کہتا ہے کہ بلقاء الآخرہ، اور جو ہماری ملاقات سے بیزار، بار بار قرآن میں، اور جو ہم سے ملنا نہیں چاہتا، جو ہم سے ہمیں دیکھنا، جو ہماری ملاقات سے بیزار ہے ہم اس سے بیزار. بلقاء، اور اس روح کی پرواز میں کمی آتی ہے، بریک لگ جاتی ہے، پورا پہاڑ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. جو آدمی اپنے سیکس شہوت میں گرفتار ہوتا ہے وہ پہاڑ کھڑا کرتا ہے. جو آدمی اپنی عقل کا غلط استعمال کرتا ہے یہ دوسرا K2 اور ماؤنٹین کھڑا کر لیتا ہے. اور تیسرا کوہ ہمالیہ غصہ آ جاتا ہے. جس آدمی کو ان 3 چیزوں پہ قابو نہیں ہے نا وہ سوچ لے کہ اللہ تک کیسے پہنچے گا اور زیارت کیسے ہو.